بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. 2-3 خبریں. نمبر 1 یہ کہ پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا, اس میں کیا ہوا اور کیا جو کچھ بتایا گیا وہی کچھ اندر ہوا یا پھر معاملات کچھ اور تھے, ڈسکشن کچھ اور تھی, فوکس کسی اور چیز پہ کیا گیا, یہ بتاؤں گا. اور پھر ایک رپورٹ نواز شریف صاحب نے داخل کروائی ہے, اس کو میڈیکل رپورٹ کا نام دیا جا رہا ہے. ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں سبمٹ کروائی ہے. اور ادھر کیا جمع کروایا تھا جس کی بنیاد پہ جو برطانیہ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ان کی درخواست مسترد کی. یہ 2-3 چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں. اور دوسرا ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کا ویزا منسوخ نہیں ہوا. تو جناب نواز شریف صاحب کا ویزا تو منسوخ ہوا ہی نہیں. ویزا جو ہے وہ لگتا ہے 2 سال کا, 5 سال کا, یہ ویزا دے دیتے ہیں اور ان کے پاس 5 سال کا ویزا ہے. اور جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ آپ 180 دن سے زیادہ کا اسٹے نہیں کر سکتے, یعنی ایک دفعہ میں 180 دن 6 ماہ سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. رفلی بتا رہے ہیں, وہ ایگزیکٹ 180 دن ہے. 180 دن ختم ہونے سے پہلے آپ کو برطانیہ چھوڑنا ہوتا ہے. اور بے شک آپ ایک سرحد سے نکلیں, فرانس چلے جائیں اور وہاں سے صبح جائیں, شام کو واپس آ جائیں تو یہ بھی کافی ہوتا ہے. درمیان میں اسٹے میں بریک ہوتا ہے. تو نواز شریف صاحب مسلسل 1.25 سال تک یہ ایکسٹینڈ کرواتے رہے, اس سے چھوٹ حاصل کرتے رہے. جو 180 دن کا اسٹے تھا 6 ماہ کا, 6 ماہ 18 مہینے, اور اس کے بعد پھر 3 مہینے اور. تو اس کے بعد یہ ان کی درخواست ریجیکٹ کی گئی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ آپ یہ 180 دن والی شرط جو ہے وہ پوری کریں, آپ جائیں اور پھر واپس آ جائیں. یہ ہے بنیادی بات. تو اس میں اب ایک اور انکشاف ہوا ہے. وہ ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک رپورٹ سبمٹ کروائی گئی, 5 پیپرز پہ مشتمل ایک ڈاکومنٹ سبمٹ کروایا گیا اور اس کو نام دیا گیا کہ یہ ہے جی میڈیکل رپورٹ. وہ میڈیکل رپورٹ نہیں ہے, وہ ایک خط ہے ڈاکٹر لارنس کا, جو ان کے فیملی ڈاکٹر ہیں یا ان کے معالج ہیں نواز شریف صاحب کے. اور انہوں نے ایک خط لکھا ہے ٹو ہوم اٹ مے کنسرن, جس سے بھی متعلق ہو جو ہم, اس میں انہوں نے اپنے طور پہ یہ بیان کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو فلاں بیماری, فلاں سن میں فلاں بیماری, فلاں سن میں فلاں بیماری, اور اب ان کے خیال میں ان کو یہ بیماری ہے. یہ نواز شریف صاحب وہ کہتے ہیں کہ میرے پیشنٹ ہیں, فرسٹ ٹائم فلاں سن کو آئے تھے, فلاں سال آئے تھے, اور تب سے میں دیکھ رہا ہوں ان کو, اور ان کے لیے سفر جو ہے وہ مناسب نہیں ہے. تو وہ ایک خط ہے تقریباً 2.25 صفحات کا, جس کو 3 صفحات کا ایک ڈاکومنٹ یوں کہہ لیں آپ. اس کو نوٹری پبلک جو ہوتی ہے اٹیسٹ کرنے والی اتھارٹی, اس نے اٹیسٹ کیا ہوا ہے. یعنی یہ 3 صفحے کا خط ہے. یہ 3 صفحے کے خط کی جو کاپی ہے وہ اٹیسٹ کی جا رہی ہے کہ اس کے اصل کے مطابق یہ کاپی ہے. یہ کیا گیا, میڈیکل رپورٹ نہیں ہے. وہ جو سپریم کورٹ میں بھی اسی طرح کے ڈاکٹر لارنس کا خط ڈاکٹر امجد کے نام, ڈاکٹر عدنان کے نام تھا, وہ سبمٹ کروایا گیا تھا. تو سپریم کورٹ جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب تھے, انہوں نے وہ خط واپس کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی ایسا چیز نہیں ہے کہ جس کو تسلیم کریے, 2 آدمیوں کے درمیان آپس کی ذاتی خط و کتابت ہے. تو میڈیکل رپورٹ اور اسی طرح کی چیز انہوں نے لندن ہوم ڈپارٹمنٹ میں سبمٹ کروائی تھی, جو کہ نہیں مانی گئی اور ریجیکٹ کر دی گئی, اور ان کا ویزا توسیع جو ہے, اسٹے توسیع, وہ ریجیکٹ کر دی گئی تھی درخواست. اب اس کے خلاف اپیل میں گئے ہوئے ہیں. تو ایگزیکٹلی وہی چیز دوبارہ پھر انہوں نے کی ہے. میڈیکل رپورٹ کیا ہوتی ہے؟ میڈیکل رپورٹ میں بلڈ ٹیسٹ کی رپورٹ ہوتی ہے, اگر آپ کی سرجری ہوئی ہے تو اس کی رپورٹ ہوتی ہے, آپ کا کوئی دماغ کا مسئلہ ہے تو اس کی رپورٹ ہوتی ہے. باقاعدہ ڈاکومنٹ ہوتے ہیں. اور
جیسے ہم اپنی ایکس رے کروائیں تو وہ باقاعدہ طور پہ وہ ایکس رے اور اس کی رپورٹ لگی، ہمارا سی ٹی اسکین ہوا ہے اس کی رپورٹ لگی ہوگی، ڈاکٹر کی رائے لگی ہوگی۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ صرف 2.25 پیج کا ایک خط ہے ڈاکٹر لارنس کا۔ اس لیے برطانیہ میں بھی یہ ریجیکٹ ہوا اور ادھر بھی لاہور ہائی کورٹ، کیونکہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اور ہو رہا ہے معاملہ۔ تو پہلی بات تو یہ ہے، وہ جس کو یہ میڈیکل رپورٹ کا نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میڈیکل رپورٹ نہیں، وہ خط ہے، لہٰذا دونوں جگہ پہ سپریم کورٹ نے بھی مسترد کر دیا تھا اور اب ہوم ڈپارٹمنٹ یو کے نے بھی مسترد کر دیا۔ اب دوسری بات ہے کہ انہی حالات میں پی ڈی ایم کا اجلاس بھی ہو گیا اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں کوئی بھی بڑا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑا فیصلہ ہونے کا کچھ تھا ہی نہیں، نہ جواز تھا نہ وقت تھا، وہ صرف اس لیے جمع ہوئے تھے کہ ہم غیر متعلق ہوتے جا رہے ہیں اور ہماری سپیس پیپلز پارٹی لے رہی ہے، یہ تھا۔ ایک تو پی ڈی ایم کے اجلاس میں جی پہلے کہا گیا کہ شہباز شریف صاحب آئیں گے، وہ آئیں گے، مریم صفدر صاحبہ نہیں آئیں گی، لیکن آخری ٹائم پہ فیصلہ ہوا کہ نہیں، مریم صفدر صاحبہ بھی ویڈیو لنک پہ موجود رہیں گی اور وہ بھی اجلاس کی کارروائی سنیں گی۔ اس کے بعد دوسرا یہ ہوا، مریم صفدر صاحبہ کی درخواست پہ نواز شریف صاحب کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی رہیں، کیونکہ پی ڈی ایم کے فورم کو برقرار رکھنا ہے اور شہباز شریف صاحب کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ وہاں پہ کیا فیصلہ کر لیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب براہ راست رابطے میں ہیں نواز شریف صاحب سے بھی اور مریم صفدر صاحبہ سے بھی، وہ ان سے ہدایات لے رہے ہیں، ادھر سے جو اسکرپٹ آتا ہے اس کے مطابق چلنا ہے، اور شہباز شریف صاحب بالکل ان پہ وہ قابل بھروسہ اس طرح سے نہیں ہے، لہٰذا ایک تو شاہد خاقان عباسی صاحب کو ان کے ساتھ بھیجا گیا تھا کہ وہ نظر رکھیں۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ سربراہی اجلاس تو ہوا، شہباز شریف صاحب بظاہر ڈیجورے تو وہی تھے، مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پہ موجود تھے، لیکن ڈیفیکٹو جو ہیں وہ مریم صفدر صاحبہ اور نواز شریف صاحب وہ کنٹرول کر رہے تھے۔ نواز شریف صاحب ادھر بیٹھے سن رہے تھے اور لقمے دے رہے تھے، اور ادھر مریم صفدر صاحبہ تھیں، اس کے باوجود کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہیں، انہوں نے بتایا بھی، لہٰذا ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جی یہ انتخابی اتحاد کی طرف انہوں نے جانا ہے، 21 اگست کو ہوگا۔ اب یہ اسٹیئرنگ کمیٹی بنا دی گئی ہے، اسٹیئرنگ کمیٹی فیصلہ کرے گی، اسٹیئرنگ کمیٹی اپنی رپورٹ سبمٹ کرے گی دوبارہ کراچی میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں۔ اب جو اصل جو وہاں پہ نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ انتخابی اتحاد میں کنورٹ کر دیا جائے اس کو، اور اب دو باتیں چل رہی ہیں، نمبر 1 یہ کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جائے، یا پھر دوسری بات ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، اور دوسرا کہ ایک نشان پہ الیکشن لڑا جائے پی ڈی ایم کا۔ تو جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں کہ ابھی تو اس پہ ڈسکشن چل رہی ہیں، لیکن ایک نشان پہ الیکشن نہیں ہوگا، تمام پارٹیاں اپنے اپنے نشان پہ لڑیں گی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، اور اس کے لیے اب اگر یہ انتخابی اتحاد بنایا جاتا ہے، کس کو کیا ملنا ہے، کس صوبے میں کتنا حصہ ہوگا، اس پہ اب ورکنگ ہوگی، اور اس ورکنگ کے بعد وہ پھر فارمولہ اسٹیئرنگ کمیٹی سے ہوتا ہوا سربراہی اجلاس میں جائے گا، اور وہاں پہ اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا کراچی میں، اور اسی مہینے کے آخر میں 28-29 اگست کو وہیں پہ جلسہ بھی ہوگا کراچی میں۔ اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ کراچی کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، سندھ کو اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے مخالف لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا جائے۔ یہ دوسری بات، یہ ابھی اس کا اگلا حصہ انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں دوں گا کہ اب اسٹیئرنگ کمیٹی میں کیا ہونا ہے، اور ہر پارٹی نے پہلے سے ورک کیا ہوا ہے، خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت زیادہ کام کر لیا ہے، اور
اب انہی کا یہ آئیڈیا ہے کہ انتخابی اتحاد بنائیں اور آپس میں تقسیم کریں. تو یہ چیز ہونی ہے. اس کا اگلا حصہ میں اگلی ویڈیو میں دوں گا. دوسرا جی اس میں وہ تو میں نے بتا دیا. اب جب بیانیے کی بات ہے، سوال کیا گیا پریس کانفرنس کے بعد، تو جیسے ہی بیانیے پہ سوال ہوا تو وہ آخری سوال تصور کیا گیا. رپورٹر کے ساتھ تھوڑا سا الجھنے کی بھی کوشش کی شہباز شریف صاحب نے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ سب فوراً پریس کانفرنس کو، اس پریس بریفنگ کو انہوں نے شارٹ کیا اور چلے گئے. بیانیے پہ، اختلافی معاملات پہ کوئی جواب نہیں دیا گیا. ایک اور چیز اس میں افغانستان کی صورتحال. تو افغانستان کی صورتحال پہ میں بتا دوں کہ کسی قسم کا بھی اس میں نہ تحریری طور پہ نہ باہر آ کے مذمت کی گئی. غنی حکومت کی مذمت نہیں کی گئی جو وہ پاکستان پہ الزام تراشی کر رہے ہیں، اور بڑی طاقت جو کچھ کر رہی ہے اس کی مذمت نہیں کی گئی. بالکل سرکار کی کوئی مذمت نہیں کی گئی، اور پاکستان پہ لگے الزامات کی تردید نہیں کی گئی، جبکہ یہ اپنے آپ کو قومی سیاسی قیادت کہتے ہیں. تو یہ حکومت کی مخالفت کے چکر میں پاکستان کا بھی انہوں نے دفاع کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آئیں بائیں شائع کر کے نکل گئے اور یہ کہا کہ افغانستان کی صورتحال بڑی خطرناک ہے اور پاکستان کی خارجہ پالیسی بالکل ناکام ہو چکی ہے، ہم آئسولیشن میں جا چکے ہیں، ہم عالمی تنہائی کا شکار ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روس، چائنا، ایران، پاکستان، ترکی یہ سب ایک پیج پہ ہیں، اور سارے ممالک جو ہیں یہ سب پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے موقف کو. تو عالمی تنہائی یہ ضرور ہے کہ ہمارے ساتھ سپر طاقت نہیں ہے، ہمارے ساتھ انڈیا نہیں ہے، ہمارے ساتھ اسرائیل نہیں ہے، یہ تین ملک نہیں ہیں. اگر یہ اس کو عالمی تنہائی کہتے ہیں تو پھر انہی سے پوچھنا چاہیے. تو لہٰذا ٹائیں فش اور اس کے علاوہ کچھ نہیں. جبکہ بیرسٹر سلطان محمود کو جی آزاد کشمیر کا صدر نامزد کر دیا گیا ہے، اور اس طریقے سے 24 اگست کو وہ حلف اٹھائیں گے اور الیکشن ہوگا. نئے صدر کا انتخاب 17 اگست تک ہو جائے گا جی. 24 اگست کو بیرسٹر سلطان محمود چودھری آزاد کشمیر کے نئے صدر کا حلف اٹھائیں گے. ایک بات، کیونکہ مدت پوری ہونی ہوتی ہے اور سردار مسعود جو ہیں وہ ریٹائر ہو جائیں گے، اپنی مدت پوری ہونے پہ سبکدوش ہو جائیں گے عہدہ صدارت سے. تو بیرسٹر سلطان محمود ایک منجھے ہوئے وزیر اعظم کی دوڑ میں شامل تھے. سردار تنویر صاحب نے اپنی کوشش کی، اور جس کے نتیجے میں بیرسٹر سلطان اور سردار تنویر صاحب کے 2 گروپ بن گئے، اور یہ چیز ظاہر ہے پارٹی لیڈرشپ کو اچھی نہیں لگتی، اور اس میں تیسرے کا فائدہ ہوا. سردار عبدالقیوم نیازی جو ہیں وہ بن گئے پرائم منسٹر، سردار تنویر الیاس صاحب کو بنا دیا سینئر وزیر. تو ایک سب سے اچھا، سب سے بڑا آئینی عہدہ وہ بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کے حصے میں آیا. وہ چونکہ خاموش رہے، پرانے کھلاڑی تھے، اور انہوں نے پاکستان کے تحریک انصاف کے یعنی کہ اپنے لیڈر پہ سارا کچھ چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں ان کو کافی فائدہ ہوا. تو یہ سچویشن ہے. سردار تنویر صاحب کو سینئر وزارت ملی. سینئر وزیر ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں جی، اور اصل اتھارٹی جو ہے وہ وزیر اعظم کی ہوتی ہے، یا پھر جو وزیر ہوتے ہیں اپنے اپنے محکموں کے ان کی ہوتی ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے. دوسری جانب ڈاکٹر فردوس عاشقاوان نے کہا ہے کہ جی کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان اختلافات بڑھ رہے ہیں. تیسرا ایک اور خبر بھی آئی ہے، اور وہ خبر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر میٹھی گولی دینے کی کوشش کی ہے مسلم لیگ نواز کو کہ آئیں تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں، پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی، اور اہم ترین عہدوں کی پیشکش کی ہے. لیکن نون لیگ ابھی تک اس کے لیے یعنی کہ شہباز گروپ تو شاید تیار ہو جائے، لیکن مریم گروپ اس کے لیے تیار نہیں ہے. یہ تھیں خبریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.